बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीर गुल हसन टाउन के तमाम अलॉटीज से इस वक्त मुखातिब हूँ। कल इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे 22 दिसंबर 2024 को तमाम अलॉटीज एक रैली की सूरत में, काफिले की सूरत में अपने हुकूक की जिद्दोजहद के लिए, अपने हुकूक को छीनने के लिए दादाबाई बिल्डर और कंटेनमेंट बोर्ड की नाअहली की वजह से जो ये सोसाइटी इस वक्त तक जो है बगैर डेवलपमेंट का शिकार है, जिसकी वजह से अलॉटीज जो है यहाँ पे घर बनाने से कासिर है, उनके हुकूक के लिए ये रैली इंशाल्लाह पीर गुल हसन टाउन ब्लॉक बी से अपनी पूरी आबूताब के साथ निकलेगी और कंटोनमेंट बोर्ड मलिर चेक पोस्ट नंबर 6 के ऊपर इंशाल्लाह उसका इख्तिताम होगा। इसमें हम मलिर कंटोनमेंट बोर्ड और दादाबाई को मुतनब्बे कर देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी तादीबी हरबा इख्तियार किया, जैसे कि 1975 से उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, और शरपसंद अनासिर को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की और चुप साध लिया, तो जो अलॉटीज हैं वो बेदार हैं और यकदम तैयार है और हमारी एक कॉल, बल्कि सबकी एक कॉल के ऊपर वो शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराने का इख्तियार रखते हैं और अपना हक रखते हैं। इसलिए हम कंटोनमेंट बोर्ड मलिर को भी मुतनब्बे कर देना चाहते हैं और हम दादाबाई बिल्डर को भी मुतनब्बे कर देना चाहते हैं कि जिस तरह पीर अहमद जमान टाउन के अंदर आपने एमिनिटीज प्लॉट यानी मस्जिद, स्कूल और हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के प्लॉटों को आप जो है वो खा गए और आपने रिवाइज जो है साइट प्लान जो है वो कंटोनमेंट के अंदर जमा कराया है। कंटोनमेंट बोर्ड की मिली भगत की सूरत में जिस तरीके से 1975 से आपने इस सोसाइटी को आबाद नहीं किया और वहां पे माल लेने और देने का सिलसिला जो जारी रहा, हम पीर गुल हसन टाउन के अंदर भी हमें उम्मीद है कि आप जो है वो आप रिवाइज प्लान जो है वो सबमिट करा रहे हैं, जिसके अंदर आप जो है वो एमिनिटीज प्लॉट, मस्जिद, स्कूल, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल की जमीनों को आप जो है प्लॉटिंग के अंदर काटने का जो है वो सोच रहे हैं और जमा कराने की तरफ आप गामजन है। तो हम आपको इस वक्त मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम हरगिज आपको ये काम करने की इजाजत नहीं देंगे और हम इस सूरत में, क्योंकि आपने पीर अहमद जमान में ये काम कर दिया है, तो हम हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दाखिल कर रहे हैं और अगर आपने पीर गुल हसन के ऊपर ये काम करने की कोशिश की तो हम अपना एहतजाज और अपनी जो लीगल एक्शन वो हम हाई कोर्ट के अंदर अपनी इस कार्रवाई को दायर करने का इख्तियार रखते हैं और तमाम अलॉटीज जो है वो इस सोसाइटी के हक में हमारे पुश्त के ऊपर खड़े हैं। जी साकिब जी, पूरी तफसील और डिटेल आपको फवाद भाई ने बता दी है। तो कल सबसे गुजारिश है कि टाइम की आपने पाबंदी करनी है, क्योंकि 5:30 बजे बस भाई मेरे ख्याल में मगरिब का टाइम क्या है जी। हाँ, तो दिन भी छोटा है, उसको भी हमने देखना है। तो इंशाल्लाह आप भरपूर इसमें रैली में शिरकत करें, अपने हक के लिए आप जो है आपने खड़ा होना है। करीमदाद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाल्लाह सबका साथ होगा। कल आपने वक्त की पाबंदी करनी है, इंशाल्लाह मीडिया की पूरी कवरेज हमारे साथ है। और करीमदाद से भी, करीमदाद आप इधर आ जाएं, आ चुके हैं। तो जिस तरह फवाद भाई ने इससे पहले बात की कि तमाम तर मैप को, जो पुराने मैप थे उसको रिवाइज कर दिए गए, अपनी मर्जी की कटिंग वहाँ पे ओपन लैंड रखी गई है। फिर कुछ एरियाज के अंदर ज़मीन को निकाला गया है, नीचे अदालतीज़ की फाइलें उनको नहीं देखा गया है। तो तमाम तर इंशाल्लाह कल का हमारा प्रोग्राम है, आगे इंशाल्लाह मज़ीद हम बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कोर्ट में भी जाएंगे, तमाम आला अदारों में भी जाएंगे। हमें इंशाल्लाह अपने अदारों पे पूरा यकीन है कि वो इस चीज़ को सुनेंगे और इसका नोटिस लेंगे। तो इस हवाले से करीमदाद से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल के हवाले से आप तक मैसेज कन्वे करें। फिर बासत भाई हैं, उनसे भी बात होगी। और कल आपने टाइम की पाबंदी करनी है और पीर गुल हसन टाउन ब्लॉक बी में आपने आना है। बी को हमने इसलिए मुंतखब किया है कि सामने फेज़ 1 के अंदर इस वक्त आप जाके देखें कब्रें खोदी हुई हैं, अंदर जाने का रास्ता बंद करवाया गया है, अंदर जा नहीं सकते हैं। इसलिए फिर हमारा रास्ता भी मलिर कैंट की तरफ से जो जाएगा वो ब्लॉक बी से बनेगा। तो वापसी इंशाल्लाह कोशिश हमारी है फेज़ 1 में भी आने की और अपना रिकॉर्ड एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है। कल आप सब ने आपने एंट्री मारनी है अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह भरपूर आपका साथ होगा। मीडिया की कवरेज हमारे साथ है, तमाम इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो करीमदाद से आगे बढ़ते हैं और इस मामले में आप करीमदाद की भी गुफ्तगू सुने, बासत भाई की भी आपने सुननी है और कल आपने इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करनी है। जी करीमदाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से ये साजिद ने बताया होगा आप लोगों को, साजिद शाह साहब जो है वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं इसी के ऊपर
اور ایک بہت ہی منظم طریقے سے چل رہے ہیں سارے معاملات کو لے کے. شروع دن سے لے کے آج تک یہاں کے معاملات اسی طرح سے ہیں کہ 6-8 مہینے تک خاموشی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کوئی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے یہ بی بلاک خاص طور پہ. ویسے تو پیر گلسن ٹاؤن مکمل ہی, لیکن خاص طور پہ یہ جو بی بلاک ہے, بی بلاک کوئی خاص مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. حالانکہ آبادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی کوشش آباد کرنے کی اسی بلاک کو شروع ہوئی اور اسی بلاک میں ہی آبادی ہوئی. حالانکہ پیر احمد آباد میں بھی اس وقت کچھ آبادی نہیں تھی, پیر گلسن فیز 1 میں بھی آج تک آبادی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بلاک آباد ہونا شروع ہوا. یہاں پہ ہماری محنتیں ہیں, سب سے زیادہ ثاقب شاہ کی محنت ہے. یہاں پہ زیرو سے سٹارٹ لیا اس نے اور ماشاءاللہ اس وقت تقریباً کوئی 20-25-30 گھر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. تو اتنے مسائل ہونے کے باوجود بھی ہم جب یہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں, آپ سب الاٹیز ہیں, آپ سب کوششیں کر رہے ہیں, تو بلڈر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی خندہ پیشانی سے جو ہے وہ ان سارے معاملات کو حل کرے اور روزانہ یہ اذیت, روزانہ کے مسائل سے جو ہے نا وہ ہمیں آزاد کرے. اور دوسرا ادارہ جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ حق بنتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ NDC بھی لیتے ہیں, جب آپ یہاں نقشہ پاس کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں, جب آپ یہاں سے ریونیو اکٹھا کرتے ہیں, تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہاں پہ اگر کسی قسم کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ موجود رہیں. آپ صرف اس وقت تک یہاں موجود ہوتے ہیں جب یہاں پہ آپ کی کوئی کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے یا یہاں پہ کچھ جو کہنا چاہیے کہ پیسوں کا اگر کوئی حساب کتاب ہوتا ہے, تو اس وقت یہاں کے نمائندے جو ہے کنٹونمنٹ پہ نظر آتے ہیں, ورنہ یہاں پہ کوئی کنٹونمنٹ کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آتا. صرف اور صرف وصولی کے جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں ادارے. تو کچھ کام بھی کریں تو انشاءاللہ جب کام کریں گے تو عوام خود بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ آپ کو ساری چیزیں آپ کے دہلیز پہ پہنچیں. جس طرح سے سروسز ہمیں اچھی ملیں گی تو ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ ہم بھی آپ کو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ریونیو جمع کر کے دیں. کیونکہ یہاں پہ ظاہر کنسٹرکشن جب نہیں ہوگی, جب یہاں پہ گھر نہیں بنیں گے تو کون نقشے پاس کرائے گا, کون یہاں پہ کام کرے گا. اور لیگل زمین ہے, لیگل زمین ہے. جب کنٹونمنٹ کے نقشے دیکھ کے, کنٹونمنٹ کے معاملات دیکھ کے, کنٹونمنٹ کے نام پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب سرے سے کنٹونمنٹ ہی غائب ہوگا, کنٹونمنٹ بھی جو ہے وہ یہاں کی جو ہے وہ معاملات کو نہیں دیکھے گا. یہاں پہ بلڈر مافیا الگ ہے, یہاں پہ قبضہ مافیا الگ ہے, یہاں سسٹم مافیا الگ ہے. سارے مافیا کا گڑھ جو ہے وہ یہ بی بلاک بنا ہوا ہے. اور آس پاس ہم دیکھتے ہیں ہزاروں سوسائٹیاں اور ہیں, کسی سوسائٹی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ دن دیہاڑے کوئی لوگ آ جائیں اور بلڈنگوں کو گرانا شروع کر دیں, گھروں کو گرانا شروع کر دیں, طوفان بدتمیزی مچا دیں, 50-100 لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کے ساتھ آ کے یہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں, آگے لوگوں کو ہراساں کریں, اندر فیملیز رہتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ صرف اسی بی بلاک میں کیوں ہوتا ہے, صرف گلسن میں کیوں ہوتا ہے, باقی سوسائٹیوں میں اس طرح سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس وقت جو احتجاج کی آپ کو کال دی گئی ہے وہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں بلڈر سے اور انتظامیہ سے, کنٹونمنٹ بورڈ سے, اس حوالے سے یہ ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آواز کو آپ تک پہنچائیں, اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ سب لوگ اس ریلی کا حصہ بنے. آپ سب لوگ جو ہے وہ اس کاز کا, اس مشن کا حصہ بنے کہ ہم نے اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے. ایک بلاک ڈیولپ ہوتا ہے تو 1000 گھر آباد ہوتے ہیں, اس میں ہزاروں لوگوں کا خاندان چلتا ہے, ایک سسٹم چلتا ہے, ایک سلسلہ چلتا ہے, ایک انڈسٹری چلتی ہے. جب آپ سرے سے ہی ایک پورے کے سسٹم کو ہی آپ جو ہے وہ جڑ سے کاٹ دیں گے تو کہاں. ابھی ماشاءاللہ باسط بھائی یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, یہاں پہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ کنسٹرکشن اپنے گھروں ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہے. جب یہ صاحب جام کر دیں گے اس چیز کو تو کس طرح سے یہ کام ہوگا. تو مزید باسط بھائی انشاءاللہ آگے بات کریں گے آپ سے اس حوالے سے. اچھا تو میں باسط بھائی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. ماشاءاللہ انہوں نے کافی ہماری ہیلپ بھی کی ہے. یہاں پر کنیکو جو پروجیکٹ ہے وہ باسط بھائی کا ہی ہے, الحمدللہ بہت تیزی سے کام ان کا شروع تھا. انہوں نے یہ آباد کے ممبر بھی ہیں, کافی انہوں نے کمپلینیں بھی کی. ہماری جو کمپلین یہاں سے گئی ہے آباد تک تو وہ کرنے والے ماشاءاللہ باسط بھائی ہیں. کافی انہوں نے اوپر تک اپروچ کر کے معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی, لیکن ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح معاملہ ختم کیا جائے. جب بھی بلڈر سے بات ہوئی, کسی نے فون کی, وہاں سے رسپانس آیا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا, میری اور بھی زمینیں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, میں نے زمینیں بیچ دی ہیں. تو باسط بھائی اس حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ساری الاٹیز سے تو سب سے پہلے اپیل ہے کہ بھائی کل جو احتجاج ہم لوگوں نے رکھا ہے اس میں جتنے بھی میکسیمم لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں,
کیونکہ جتنا لوگ آئیں گے اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد ہی پھر کوئی بلڈر پہ یا کنٹونمنٹ پہ جو بھی اپنا ادارے ہیں ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوگا اور وہ اس کام کو کرنے میں آگے آئیں گے. اب ہم لوگ تو جو ہے کہ کہتے ہیں بہت نیک نیتی کے ساتھ یہاں کام کر رہے تھے. ہمارا تقریباً 2 مہینہ اس مسئلے میں جو ہے نا وہ ضائع ہوا اور ہم لوگ 2 مہینہ پیچھے چلے گئے. ہم لوگ اس وقت ہم لوگ سیکنڈ اپنا فلور پہ تھے کنسٹرکشن کے, لیکن اس وقت ہم گراؤنڈ پہ ہی ہیں کیونکہ ہمارا کام آ کے رکوا دیا. ہمیں ہمارا نقشہ پاس ہے, ہم نے کنٹونمنٹ کو فیسیں پے کری ہیں. تقریباً نقشہ پاس کرانے کے 18 لاکھ روپے ہم نے پے کرے ہیں. چلان کتنے کا بنا ہے بس پہ؟ چلان 9 لاکھ روپے کا پے کرا ہے, باقی آن آفیشیل پیسے دیے, سب کچھ مطلب ہے کہ چیزیں کری ہیں. اور اس کے بعد ہم پراپر ہر چیز کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی سپورٹ نہ ہو اور ہمارے جو لیبر ہے اس کو اٹھا کے اپنا ایس ایچ او آ کے اٹھا کے لے جائیں اور ان کو پھر جا کے ہم ان کو ریلیز کرائیں, تو مطلب ایسے کس طرح سے کوئی کام کر سکتا ہے. کیونکہ اب جب ایک کنسٹرکشن بندہ کرتا ہے تو اس سے اپنا 42 انڈسٹریز جو ہے نا ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں, تو وہ اپنا ہم اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, اپنا ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہاں پہ جو ہے نا پریشان کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی زمین جو ہے وہ اپنا پتہ نہیں کس کی ہے کیا نہیں ہے. حالانکہ 50 سال پرانی جو ہے نا زمین ہے, لیز ہے, سروے لینڈ ہے اور پراپر سارے ڈاکومنٹس ہیں, تو اس کے باوجود بھی یہ سب ہو رہا ہے. تو اور پھر سوسائٹی کا اس میں جو مین رول بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا کام پورا کر دے, ڈیولپمنٹ کا یوٹیلیٹیز دے دے, تاکہ اپنا جو اینڈ یوزرز ہیں جو رہائشی ہیں وہ اس میں آنا شروع کر دیں نا. جب تک سوسائٹی یہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کرے گی تو یہاں پہ لوگوں کی, کیونکہ یہ ایسا لگتا ہے کوئی ابینڈنڈ جگہ پڑی ہوئی ہے بالکل, مطلب ہے کہ کوئی ایسا کوئی اس کا والی و وارث نہیں ہے نا. تو جب تک ہم ایسا امپریشن دیں گے لوگوں کو, اس کی لوکیشن اتنی اچھی ہے جگہ کی, لیکن کیا ہے کہ لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے, کیونکہ انہوں نے یہاں جھاڑیاں اگائی ہوئی ہیں اور اپنا دیواریں گری ہوئی ہیں, تو مطلب ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس کا کوئی اپنا والی وارث ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم نے تو ہمت کر کے اپنا ایک گڈ کاز میں ہم لوگ آگے بڑھے ہیں اور آگے بھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس میں اور کام کیا جائے مزید, لیکن اس میں ہمیں سپورٹ بلڈر کی, کنٹونمنٹ کی اور اداروں کی ضرور رہے گی تاکہ ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں اور خوش اسلوبی سے اس کو کر سکیں اور یہاں پہ لوگوں کو اچھے گھر, اچھی کنسٹرکشن ایک پرووائڈ کر سکیں نا. تھینک یو. اوکے.